السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت افغان مہاجرین کی واپسی پر آج بہت اہم اجلاس ہوا۔ تمام وزراء اعلیٰ وہاں پر موجود تھے، لیکن نو منتخب کے پی کے وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں پہنچے۔ ان کی نمائندگی مزمل اسلم صاحب نے وہاں پر کی ہے۔ کیا انہوں نے شرکت جو نہیں کی ہے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے، یہ ایک موقف سامنے آ رہا تھا، یہ موقف درست ہے؟ اگر آنے والے چند ماہ میں بھی یہ ملاقات نہیں ہوتی ہے تو اگر ان کے صوبے کے حوالے سے ہی اتنا اہم اجلاس دوبارہ ہوتا ہے تو کیا وہ خود جا کے اپنے صوبے کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کریں گے؟ یہ سوالات آج اٹھے۔ اور دوسری طرف حکومت کی جانب سے جو کل بات کی گئی تھی وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے کہ وزیر اعظم سے انہوں نے بولا ہے کہ ہم میری ملاقات کروا دیں، تو انہوں نے کہا کہ پوچھ کے بتاتا ہوں، اس پر رد عمل بھی آیا ہے۔ یہ سٹنٹ کی بات ویسے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی آج کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے کے حوالے سے جو ہے اس پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مستقل جنگ بندی رہے گی یا کوئی امن معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک چیز بہت جو ہے اچانک سے ہو گئی، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک سے ناراض نظر آئے ہیں، وفاقی حکومت سے خاصے طور پر نالاں دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کارکنان کو اسلام آباد کے لیے تیار رہنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ کیا کہا مولانا صاحب نے، آپ کو وہ بھی سناتے ہیں۔ پورے ملک میں الیکشن میں دھاندلی کی گئی، چوری سے نتیجے برآمد کرنا، الیکشن میں دھاندلیاں کرنا، اس کے خلاف سب سے پہلے بڑی تحریک کی قیادت میرے قائد نے کی تھی، مفکر اسلام نے کی تھی، ہماری گٹھی میں یہ بات ڈال دی ہے۔ چوری ہوئی ہے، 2018 میں بھی ہوئی، ہم نے کہا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ 2024 میں ہوئی، پارلیمنٹ میں ہوئی، اس صوبے کے الیکشن میں چوری ہوئی، ہم نے نہ صوبے کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے وفاق کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2018 کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2024 کی چوری کو تسلیم کیا، اور لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ پاکستان کے عوام کو اس کے ووٹ کا حق واپس نہ دلا۔ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ گھر کی اب ایوان کی حیثیت نہیں، اب اس میدان کی اہمیت ہے، اس میدان کی حیثیت ہے۔ یہ میدان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، تم جانو اور تمہارے ایوان جانیں۔ عیاشیاں کرتے رہو، ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھیں۔ اسلام آباد منزل گاہ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کے قدموں کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کی فتح کا انتظار کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اسلام آباد ان جابروں کا نہیں ہوگا، اسلام آباد ان کارکنوں کا ہوگا، ان کے اقتدار کا ہوگا۔ یہ تمام گفتگو تقریر آپ نے سنی ہے رانا صاحب، پارلیمان نہیں میدان۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ مولانا صاحب ابھی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو وفد گیا تھا اس سے ملاقات کر رہے تھے جس وقت نئے وزیر اعلیٰ نے آنا تھا، اچانک سے کیا ہو گیا؟ اتنے غصے میں آ گئے، اتنے ناراض ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ تارڑ صاحب، مولانا صاحب کیوں نہ ناراض ہوں یار؟ آپ نے پی ڈی ایم بنائی، آپ نے انہیں ایوان صدر کا راستہ دکھایا، نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الیکشن آئے، آپ نے الیکشن میں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہ کی، ٹھیک، الیکشن گزر گیا۔ ہاں جی، مولانا صاحب کے پاس کتنی سیٹیں آئیں؟ وہ 6-7 سیٹیں آ گئیں۔ اس کے بعد مولانا صاحب کو آپ نے مال غنیمت میں کچھ وفاق میں دے دیا، کچھ کے پی کے اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی جی، ٹھیک۔ اس کے بعد مولانا صاحب کو آپ نے تسلی دی اور کہا جناب وزیر اعلیٰ آپ کا ہوگا، اور آپ کے گھر میں آئے، آ کر بڑی بیٹھک ہوئی، بیٹھک ہونے کے بعد ایک پٹیشن دائر ہو گئی۔ اب مولانا صاحب کو آپ نے وہاں پر بھی وائٹ جھنڈی دکھا دی، پیچھے سے غائب ہو گئے، پیچھے قدم رہو مولانا صاحب، ہم اسی تاڑے نال نہیں، ٹھیک ہے، اب ہو گئے۔ اب مولانا صاحب اس کے بعد کیا کریں؟
سب دیکھیں میں تو اب 3 چیزیں جاننا چاہتا ہوں. اچھا. آج مسلم لیگ نون کے ایک شخص نے بھی, اقتدار میں بیٹھے ایک شخص نے بھی, بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے آج, جی جی, مولانا صاحب کی کسی سخت بات کا جواب نہیں دیا. ہاں جی, نہیں دیا. کیا یہ انہوں نے مولانا صاحب نے ان کی مرضی سے کی ہیں؟ اچھا. کیا مولانا صاحب کی اس گفتگو کا وہ جواب اس لیے نہیں دے رہے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ مولانا صاحب کو منا لیں گے, یا یہ سارا کچھ طے شدہ ہے؟ اچھا. اگر یہ بات کی ہوتی تحریک انصاف نے تو اب تک ایک FIR بھی ہوئی ہوتی, جی, اب تک کچھ 40 ترجمان جو ہیں وہ بھی میدان میں آ چکے ہوتے, اور اب تک ٹی وی پر بھی فتوے جاری ہو چکے ہوتے. نو یہ ہے ہی غدار نے, یہ ہے ہی فلاں ہے, یہ ہے ہی فلاں ہے, یہ سارا کچھ ہو چکا ہوتا. یہ بات کی ہوتی کسی اور بھی جماعت نے, اس پر بھی یہی سب کچھ لگنا تھا. لیکن یہ بات کی ہے مولانا صاحب نے. دیکھیں مولانا صاحب نے کہا کہ یہ اسمبلیاں میرے ٹھوکر کی, جوتے کی نوک پہ. تو پھر تو میں انتظار کر رہا تھا کہ آج مولانا صاحب کی طرف سے اسمبلیوں سے ریزائن آئے گا. وہ اپوزیشن لیڈر نہ بن جائے, آپ ریزائن کی بات کر اس رہے کی ہیں. طرف بھی آنے لگا ہوں نا, یہ کرنے لگا ہوں میں, اب اگلی بات بتانے لگا ہوں نا, آپ نے پہلے ہی اس کا ذکر کر دیا. ٹھیک ہے, مولانا صاحب کو تو اس جعلی اسمبلیوں میں جانا ہی نہیں چاہیے. دونوں میں نہیں جانا نہ چاہیے, ادھر جانا چاہیے نہ صوبے میں جانا چاہیے. انہوں نے دونوں کی بات کیا. مولانا صاحب کو تو چاہیے اب 2 4 6 10 دن کے اندر ریزائن دے دیں ان اسمبلیوں سے, اور ریزائن دے کر تحریک چلائیں, ہمت کریں تحریک چلانے کی, اور ثابت کریں کہ ان کے بزرگوں نے جو گٹی دی تھی انہیں اس پر وہ کھڑے ہیں, اس کا اثر ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر دوسری گیم بڑی سیدھی ہے. دوسری گیم یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی ہضم نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے, محمود خان اچکزئی کو وہ منظور نہیں کر رہے, اور پھر پیپلز پارٹی, MQM اور چند اور جماعتیں مل کر اچانک سے مولانا صاحب کا نام دے دیں, اور مولانا صاحب کو راضی کرنے کے لیے, اور پھر مولانا صاحب اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں. ایک تھیوری بھی یہ چل رہی ہے اور ایک انفارمیشن بھی یہ ہے. صحیح ہے. لیکن کس کو آپ پاگل بنائیں گے؟ آپ اس پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں, اگر ایسی ہے کہ جو پارلیمنٹ آپ کے سامنے جعلی ہے, تو پھر آپ بھی جعلی ہیں. جو آپ کو سیٹیں ملی ہیں وہ بھی جعلی ہیں. بس آپ جعلی نہ ہوئے, آپ کو ملنے والی سیٹیں تو جعلی ہیں نا. آپ نے وہ سیٹیں کیوں قبول کی؟ آپ نے KPK میں وزیر اعلیٰ شپ لینے کے لیے اپنے سگے بھائی کو امیدوار کیوں بنایا؟ آپ کی اس سخت ترین تقریر پر حکومت کی طرف سے رد عمل کیوں نہیں آیا؟ صرف کنڈی صاحب بولے ہیں, ویسے گورنر جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم منا لیں گے. شاید یہ ان کو بہت زیادہ بھروسہ ہے کہ ہم منا لیں گے, یقین ہے. ہر دفعہ مانجے جاندے نے, یہ ناراض بھی ہو جی ہوندے نے کہ جنہوں کہندے نا آپ منو منا, یہ ناراض ہوتے ہیں اس لیے کہنے کے لیے آپ مجھے منا, ٹھیک ہے میں تو راضی ہو جاؤں گا تو میری طرف تو آ. یہ تو اس لیے ہوتے ہیں. بات بڑی سمپل سی ہے. اگر تو مولانا صاحب نے مان جانا ہے تو پھر مولانا صاحب کے وہ چاہنے والے جو ہیں انہیں سوچنا ہوگا, پھر ٹی وی پہ بیٹھے ہر اینکر کو سوچنا ہوگا, پھر بات کرنے والے ہر شخص کو سوچنا ہوگا کہ مولانا صاحب مان گئے. میری اطلاع یہ ہے کہ کل اور پرسوں 2 دن میں مولانا صاحب کی طرف ایک بڑا ڈیلیگیشن جا رہا ہے, اور وہ مولانا صاحب کو 2-3 آفرز دینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر مولانا صاحب نے ان آفرز کو قبول کر لیا تو پھر بھی ٹھیک ہے. اگر مولانا صاحب نے آفر کو قبول نہ کیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ مولانا صاحب کے ریزائن آ رہے ہیں. اور اگر مولانا صاحب کے ریزائن آ گئے تو پھر مولانا صاحب اب واقعی اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ ریزائن آئے گا یا اسی تنخواہ پہ کام ہوگا؟ تنخواہ تھوڑی نہیں بچ جائے گی, ریزائن نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. دیکھنے پہ آگے اپوزیشن لیڈر بن جائیے, ہم دیکھنے کا ہم اپوزیشن لیڈر بن جائیں, ہم دیکھنے کہ جناب ہماری موجیں لگیں, ہم دیکھنے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ. بھائی یہ کیا پہلے نہیں ہوا؟ ایک دفعہ یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے. جی جی, یہ اب بھی ہو چکا ہے. مولانا صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں, تو پھر کیوں جعلی اسمبلی میں بیٹھے ہیں؟ پھر اس اسمبلی میں بیٹھنے والا ہر شخص جعلی ہے. ثاقب صاحب, یہ معاملہ مولانا صاحب ناراض ہو گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقی ناراضی ہے یا وقتی ناراضی ہے؟
یہ تو آپ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ناراض ہو گئے ہیں ان کی باتیں سن کر، وگرنہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ جلسوں میں ان کی جو تقاریر ہیں وہ اسی طرح جذباتی ماحول میں اور جذباتی انداز میں ہوتی تھیں، لیکن جب وہ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ جو حکمران ہیں تو اس کے بعد ان کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ تو ابھی میرا خیال ہے قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ وہ جو ہے وہ ناراض بھی ہوئے ہیں۔ باقی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم جب بنی تھی اس میں ایکٹیو رہے، سربراہ تھے۔ جو پی ڈی ایم 1 کا دور تھا سربراہ تھے، اور پی ڈی ایم 1 کا جو دور تھا اس میں پورا وہ حصہ بقدر جثہ انہوں نے لیا ہے، ان کے وزراء رہے ہیں اسی حکومت اور ان حکمرانوں کے ساتھ ہی۔ یہ صرف 8 فروری کے بعد بننے والی حکومت کا حصہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ نہیں بنے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے ایک لائن کھینچنی ہے نا، یا تو آپ اس طرف رہیں یا آپ دوسری طرف رہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جعلی ہے تو پھر تو آپ کو ایک کلیئر سٹانس لینا ہوگا نا کہ مخصوص نشستیں جو مال غنیمت میں وہ مل گئیں آپ کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے، تو ان مخصوص نشستوں کو تو آپ نے لے لیا، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جعلی کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات، ابھی ریسنٹ جو ایپیسوڈ ہوئی ہے، اس ایپیسوڈ کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو پی ٹی آئی نے تو ویسے نکالا ہوا ہے، انہوں نے کل کلیم کیا، دعویٰ کیا، انہوں نے ایک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ شاید ان کو کوئی یقین دہانی کروائی گئی تھی مولانا صاحب کو کہ کر لیں گے۔ تو اس یقین دہانی کے بعد ہمیں بھی مطلب شوق لگا جب مولانا فضل الرحمان JUIF کی جانب سے یہ پریس ریلیز آئی کہ یہ جو سارا انتخاب ہے غیر آئینی ہے، استعفیٰ منظور نہیں ہوا اور ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سارا جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ ٹرننگ پوائنٹ مجھے لگتا ہے جو غصے کا اظہار انہوں نے کیا ہے وقتی طور پر، وہ غصے کا اظہار اس ٹرننگ پوائنٹ کی وجہ سے لگ رہا ہے بظاہر، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے جو اس یکدم جو ہے وہ اس میں کود پڑے ہیں جہاں پہ۔ اچھا، کامران مرتضیٰ صاحب کو آپ نے سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں تو بیرون ملک تھا، مجھے نہیں پتا کہ کس نے قانونی مشورہ دیا، کس نے ان کو کہا کہ آپ پشاور ہائی کورٹ جائیں، مجھے نہیں اس حوالے سے علم نہیں ہے۔ اور کامران مرتضیٰ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ چکے تھے کہ ریزائن تو ایکسیپٹ ہو جاتا ہے ریٹن میں، جب جیسے ہی اکنالج کر لیا گورنر نے۔ تو اس ساری سچویشن میں مولانا صاحب کے ساتھ کہیں ہاتھ ہوا ہے، اس وجہ سے وہ غصے میں۔ ثاقب صاحب ایک اور چیز دیکھیں ذرا، کل الیکشن ہوا سپریم کورٹ بار کا، مولانا صاحب کا پوری جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کا گروپ پیرلائز کا، وہ حکومتی گروپ کے ساتھ کھڑا تھا، اوپن کھڑا تھا، ان کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے، ووٹ دے رہے تھے۔ اچانک دیکھیں، پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نہیں، مولانا صاحب کی تنہا جو ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا، میں تنہا وہ نہیں کہہ رہا، اور مولانا صاحب وہیں پہ رہیں گے۔ مولانا صاحب اگر تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں، مولانا صاحب اگر پاکستان کی سیاست میں ہیرو بننا چاہتے ہیں، مولانا صاحب اگر اپنا ووٹ بینک بڑھانا چاہتے ہیں، مولانا صاحب اگر اس قوم کو ایک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک عالم دین نے جو بات کی اس پر کھڑے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیر یا منگل کو آپ ہی خبر دے رہے ہوں گے اسلام آباد سے کہ جناب پارلیمنٹ میں استعفے جمع ہو گئے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا اور پتہ چلا کہ جفیاں بہ گئیاں نے، پھر پتہ چلا کہ جناب سارے ہی معاملہ ٹھیک نے، پھر پتہ چلا کہ نہیں ہم تو گھر آئے ہوئے مہمان کو کبھی واپس نہیں بھیجتے، اسی طرح ہے کبھی واپس نہیں بھیجتے، بالکل۔ لیکن مولانا صاحب کے پاس تحریک انصاف بھی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا مولانا صاحب ہماری اکثریت ہے، ہمیں الیکشن میں آپ سپورٹ کریں، تو یہ سارا کچھ تھا۔ لیکن یہ ایک بات بڑی ہے، اب نا چیزیں ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب آرکائیو میں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا، ایک آرکائیو ٹی وی کا ہے نا، ایک اس عوام کا بھی ہے، وہ یہ مائنڈ ہے، وہ ذہن ہے، اس میں جا کے نا چیزیں فکس ہو جاتی ہیں کہ مولانا صاحب نے فلاں کس دن کا کیا کہا، عمران خان نے فلاں دن کیا کہا، علی مین گنڈاپور نے کیا کہا۔ قرآن صاحب اپنے لیڈر کا سارے ہی بھول جاتے ہیں پاکستان کے اندر، یہ آپ چھوڑ دیں، ہر پارٹی اپنے لیڈر کا بیان جو اپنے لیڈر کا بیان بھول جاتی ہے نا، تو پھر ذہن چ رکھنا جنہیں پہلو سیٹا سن ہونی ہی جو کو۔ جی ثاقب صاحب، مولانا صاحب کے لیے بڑا آئیڈیل ٹائم تھا میرا خیال ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی، دونوں تھوڑی تھوڑی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹتے۔ جب عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو آپ ملے مولانا صاحب سے چیزیں طے کریں، تو اعتماد کا بہت بڑا فقدان تھا ماضی میں، کیونکہ بہت بیان بازی ہوتی رہی ہے۔ تو اگر یہ آئیڈیل تھا کہ مولانا اگر واقع ہی ایک سالڈ اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں
تو پی ٹی آئی اور مولانا اور باقی پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ملتی تو ایک جو ہے وہ سخت گیر جس کو اپوزیشن آپ کہتے ہیں وہ اپوزیشن ہو سکتی تھی، لیکن اس کے لیے یہ تھا کہ دونوں پارٹیز کو تھوڑی تھوڑی اپنی سپیس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں ان کی جماعت کی جانب سے جو شرائط تھیں وہ کافی سخت تھیں، تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے جو میرے خیال میں ان سے رجوع نہیں کیا، ان سے ملے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، آنے والا وقت بتائے گا کہ مولانا صاحب جو ہیں واقعی ناراض ہوئے ہیں یا کچھ شرائط ہیں جو منوائیں گے اور پھر مان بھی جائیں گے۔ آج ایک اور معاملہ ہوا، وزیر اعظم کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا، سب کی نظریں تھیں کہ کیا وزیر اعلیٰ کے پی اس اجلاس میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ وہ اسلام آباد میں موجود تھے لیکن وہ اجلاس میں نہیں گئے ہیں۔ مختلف آرا ہیں اس کے اوپر بھی۔ رانا صاحب، ایک چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کے صوبے کا سب سے اہم معاملہ تھا اور یہی ٹاسک آپ کو سونپا گیا ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے اور افغانستان کے معاملے کے اوپر، تو مزمل اسلم صاحب کو انہوں نے وہاں پر بھیجا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پہلا انٹریکشن تھا ان کا سب کے ساتھ، اور بہتر ہو جاتا کہ اگر وہ چلے جاتے اور اس کے اندر وزیر اعلیٰ کی ایک پوزیشن اور ہوتی ہے اور کسی بھی نمائندے کی پوزیشن اور ہوتی ہے، تو ادھر جا کے بات کرنا جانا چاہیے تھا۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، انہیں جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے وہاں پہ جا کر یہ بات بھی کرنی چاہیے تھی، جناب وزیر اعظم صاحب آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، جناب وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے سارے سٹیک ہولڈرز وہاں پہ تھے، ہاں وہاں پہ بات کرتے جناب بالکل ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے رہیں گے، جو آپ نے چیزیں کی ہیں میرے صوبے کے لیے جو مسئلے ہیں وہ یہ مسائل ہیں، ان کو ان اپنی تجاویز دیتے نا اور وہاں پہ ان کی تجاویز سنی جاتی، اس پہ عمل نہ ہوتا تو باہر آ کے یہ بات کر سکتے تھے نا، اور ضرور جانا چاہیے تھا، 100% جانا چاہیے تھا، اور وہاں جا کر اپنے صوبے کی نمائندگی اور اپنے لیڈر کی بات بھی کرنی چاہیے۔ ہاں، ملاقات کی بات کر لیتے، وزیر اعظم صاحب ادھر ہی پوچھ لیتے ساروں سے، سارے وہاں پہ موجود تھے، یہ سارا کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد جو اگلی چیز تھی، یہ غلطی تھی ان کی، انہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کا جواب آپ اور میں نہیں دے سکتے، اس کا جواب انہیں ہی دینا ہوگا، وہ آج نہیں تو کل انہیں یہ جواب دینا پڑے گا۔ اور میرا خیال آج جو عمران خان کا انہیں ایک پیغام ملا ہے بانی تحریک انصاف کا، کہ ایک تو آپ صوبے میں اپنی مرضی سے حکومت بنائیں، کابینہ بنائیں، اور کابینہ کے ساتھ ساتھ آپ نے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا یہ بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو مجھے آپ کا صوبہ بہترین پوزیشن میں چاہیے۔ میری رہائی کی تحریک یہ پیغام میں شامل ہے جو میں آپ کو مصدقہ بتا رہا ہوں، اور مجھے یہ ایک ذمہ دار شخص نے تحریک انصاف کے بتایا، انہوں نے کہا میری رہائی کی تحریک کو آپ پیچھے رکھتے، اچھا پہلی ترجیح آپ کی صوبہ ہونا چاہیے، گورننس ہے۔ ہاں، اس نے کہا مجھے گورننس چاہیے، وہاں میں امن چاہیے، وہاں کے لوگ جو ہیں انہیں سہولتیں دیں، جہاں پہ جو چیز نہیں ہے اس پر کام کریں، میری رہائی کی تحریک کو ابھی آپ چھوڑ دیں، میں جیل میں ہوں، میں نے کتنا عرصہ جیل میں رہنا ہے، میری رہائی کی تحریک سب سے آخری آپشن رکھیں۔ لفظ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ لفظ مجھے کسی اور نے نہیں کہا، ان کی فیملی کے لوگوں نے کہا۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ باقاعدہ انہوں نے کہا میری رہائی کی تحریک جو ہے ٹھیک ہے آپ کا ایک بہت بڑا پن ہے، لیکن میری رہائی کی تحریک کو اب سب سے آخری آپشن رکھیں، مجھے کے پی کے صوبے میں امن بھی چاہیے، کے پی کے صوبے کے لوگوں کا آپ پر اعتماد بھی ہونا چاہیے، اور کے پی کے صوبہ جو ہے وہ پاکستان کا بہترین صوبہ ہونا چاہیے، یہ بات کی ہے۔ اور اب اس پیغام کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ڈائریکشن چینج ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ڈائریکشن صرف ایک طرف چینج نہیں نہ ہونی چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ ابھی سنا رہے تھے آپ ولی صاحب کا، اختیار ولی صاحب، ہاں جی، تو یار بات سنیں میری، آپ کو وہ سنانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیوں؟ میں ایک بات ہمیں یار ان لوگوں نے تو کہا تھا یہ مان ہی نہیں سکتا، اختیار ولی نے بھی کہا تھا، باقی لوگوں نے بھی کہا تھا، اس طرح بیان سنانے ہم نے چھوڑ دیے تو ہمیں کسی کا بیان نہیں ملے گا رانا صاحب۔ میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کس پہ یقین کرے، یہ دیکھیں بہت سے لوگ تھے جو بہت سی باتیں کرتے تھے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بالکل آ کے کسی اور تو چلائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں نا کس پہ ہم کریں بات؟ اچھا، یہ کے بیان پہ آپ کر لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اجلاس میں آ جاتے ہیں ملاقات کروا لیتے ہیں، یہ شرط تھی؟ نہیں پتہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اب ان کو بھی راستہ مل گیا نا بات، اس کا مطلب ہے دیکھیں مل گئی نا بات، میں وہی کہہ رہا ہوں غلط کیا انہوں نے، انہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ملک ہے، اب یہاں پہ تماشا کیا بنا ہوا ہے؟ جی پہلے دن مجھے پتا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ ایف آئی اے خود اس پہ سٹینڈ لے، پہلے دن جو ایک جعلی سی تصویر جاری کر دی گئی جس پہ پاکستان کا پرچم نہیں ہے، پی ٹی آئی کا پرچم ہے اور دوسرا پرچم ہے،
قائد اعظم کی تصویر کی جگہ خان صاحب کی تصویر لگا کے وہ اینگل دوسرا تھا اس تصویر کا. ٹھیک وہ تک بنتا تھا. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وہ جو آج اجلاس ہوا ہے. رانا صاحب آپ اس پہ کوئی کامنٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے, وہ کامنٹ بھی کر لیجئے مکمل. اور دوسرا یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ مستقل امن ہو سکتا ہے, جنگ بندی برقرار رہے گی؟ اچھا, دو چیزیں اجلاس کے حوالے سے. جی جی دیکھیں میرا اپنا موقف تھا اور ثاقب صاحب کا اپنا موقف تھا. ثاقب صاحب کا مضبوط موقف ہے اور بڑی دو آراء بڑی مضبوط ہیں. لیکن میں اس پہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو ہوتا ہے نا وزیر اعظم, یہ باپ ہوتا ہے چاروں صوبوں میں نا, باپ کی حیثیت رکھتا ہے. تو اگر آپ ایک سمجھتے ہیں کہ ایک صوبہ انتہائی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں پر ہمیں متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کرنا ہے, تو پھر ہم اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کیوں نہیں اجازت دیتے؟ ایک سوال ہے نا, کیوں نہیں اجازت دیتے؟ آپ اس کو اجازت دیں گے, وہ ملاقات کر کے آئے گا, یہ ایک آئینی حق بھی ہے, یہ ایک قانونی حق بھی ہے. پھر اس کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا. اگر آپ اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو اس کی ملاقات کرنے دیں تاکہ وہ موقف سامنے آ جائے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ عمران خان دہشت گردی کے خلاف اسے کہے گا کہ آپ دہشت گردی کا, پہلے بھی انہوں نے خود بیان دیا ہے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جو ہے ہم نے جیتنی ہے, ہم نے اس جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے دشمن کو ہرانے کے لیے. تو وہ کیوں نہیں کہے گا؟ ٹھیک ہے, وہ اپنی سیاست ختم تو نہیں کرے گا, وہ اپنی سیاست خراب تو نہیں کرے گا. تو پھر واقعی ایک تو انہیں صرف ایک طرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب آپ نہیں آئے, آ جاتے تو ہم یہ کر دیتے, آ جاتے تو یہ نہیں ہوتا. آپ یہ کہتے ہیں اچھا یار اب یہ نہیں آیا, یہ کیوں نہیں آیا؟ کسی کو روٹھے کو منانا ہوتا ہے نا. اچھا اس نے یہ تو نہیں مانگا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں, اس نے یہ تو نہیں مانگا تھا کہ مجھے فنڈز بہت زیادہ دے دیں, اس نے یہ تو نہیں مانگا تھا جناب میری یہ 4 ڈیمانڈز ہیں اس کے بعد آؤں گا. اس نے ایک سمپل سی چیز مانگی ہے کہ بھائی مجھے چلے اس میں بالکل ٹھیک ہے. اس میں 2 رائے ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ادھر جا کے مانگ لیتے, ادھر جا کے یہ بات ایک دفعہ کر لیتے تو بڑی کلیئر ہو جاتی ہے اور کلیئرٹی ہوتی ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب آپ بتائیں کیا کرنا ہے, سب بیٹھے ہیں, مجھے اب بتا دیں میری ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ران صاحب. آج کشمیر میں 2 استعفے مزید آئے ہیں, آزاد کشمیر میں 3 آئے جی. اچھا 3 آ گئے, 3 استعفے جو ہیں وہ ٹوٹل 4 ہو گئے نا. ٹوٹل 4 ہو گئے, 2 آج اور ویسے 2 پہلے کے 4 ہو گئے. ہاں جی ٹوٹل 4 ہو گئے. 4 چلے استعفے ہو گئے نا. حکومت کے لیے کتنی مشکل ہے آزاد کشمیر کے لیے, اور یہ اثرات جو ہیں یہ وفاق پہ, اسلام آباد پہ بھی آئیں گے, بے انتہا آئیں گے. یہ دونوں کی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات ہیں اس پہ بھی آئیں گے. دیکھیں نیچرلی طور پہ نا ایک حکومت وہاں تبدیل ہوگی ان استعفوں کے بعد 100% ہوگی. نیکسٹ ویک میں جب ہم پروگرام کر رہے ہوں گے جی تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, جب حکومت تبدیل ہوگی تو کون چاہے گا اپنی حکومت بنانے؟ ہاں جی دونوں میں سے ایک تو چاہے گا نا. جب دونوں میں سے جو کوئی بنا لے گا دوسرا ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب وہاں پہ اسی طور پہ اگر نون لیگ نے بنا لی, میں کہہ رہا ہوں بالکل, پھر وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں. جی ہونے ہیں. ٹھیک ہے, جب الیکشن ہونے ہیں تو اس وقت پھر وہی چیز استعمال ہونی ہے, پھر وہی الفاظ استعمال ہونے ہیں, ہاں جی پھر اسی طرح کی گفتگو ہونی ہے, پھر جیوے بٹو تے میاں دے نعرے بجن گے. ہاں جی ٹھیک ہے, عمران خان آوے گا, یہی سب نے اپنی لائن پہ لینے سب نے. تو پھر اس وقت جو ہے یہ سارا اتحاد جو ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے پھر کدھر جائیں گی, پھر کس طرف جائیں گی؟ اس کا اثر اس لیے پاکستان کی سیاست پہ بہت گہرا ہوگا کہ وہ الیکشن میں 3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں جی. اگر مہاجروں کی سیٹیں ختم ہو جاتی ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پر الیکشن اتنا مشکل ہو جائے گا کہ مداخلت جو ہے اور مزاحمت جو ہے اس کا مقابلہ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. مداخلت اور مزاحمت کا مقابلے میں اس کے اثرات 100% پاکستان پہ آئیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا پاکستان پہ نہ. اور اگر آپ مہاجروں کی سیٹ نہیں ختم کرتے تو پھر بھی مزاحمت ہوگی, پھر تو کیا ان کا مطالبہ تھا. ٹھیک ہے, ابھی وہاں پہ وہ میری اطلاع کے مطابق وہ دوبارہ تیاری کر رہے ہیں. اچھا اگر اب احتجاج کی, ہاں جی, اچھا ٹائم پورا ہو گیا نا, ٹائم پورا ہو رہا ہے, ابھی تک کسی ایک کام پہ نہیں ہوا جو وہ کہتے ہیں بقول ان کے. اچھا اس ان کے احتجاج کو, ان کی چیزوں کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے الیکشن لڑے گی؟ جواب ہے نہیں. کیا مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف مل کے الیکشن لڑے گی؟ جواب ہے نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس مل کے الیکشن لڑ لیں,
ٹھیک ہے, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں لڑیں گے جی, وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ لڑ سکتے ہاں ہیں. جی, لیکن پھر وہ کہیں کہ ہمیں کیا دے رہے ہیں. ہاں ظاہر ہے. تحریک انصاف علیحدہ الیکشن لڑے گی, مولانا صاحب کی پارٹی بھی وہاں پہ ہے, وہ بھی الیکشن لڑے گی, جماعت اسلامی بھی وہاں پہ ہے, وہ بھی الیکشن لڑے گی. پھر جب وہاں سے ایک سیاسی ماحول بنے گا تو کس طرح ہو سکتا ہے اس سیاسی ماحول کا اثر اسلام آباد پہ نہ آئے؟ کس طرح اگر وہاں پر الیکشن میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دھاندلی کا شور مچ جاتا ہے, ہاں جی, اور وہ لوگ کوئی تحریک کی طرف جاتے ہیں, تو کس طرح ہو سکتا ہے اس کا اثر ادھر نہ آئے؟ مجھے یہ بتا دیں. بالکل. اور الیکشن تو ایک اور بھی ہونے والے ہیں. کون سے؟ ایک اور جگہ پہ بھی ہونے والے ہیں. اچھا, ہاں جی, جی بی کی طرف بھی تو ہم نے جانا ہے نا. ہاں جی, ہاں جی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب یہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو پھر کس طرح پاکستان کی سیاست پہ اثر نہیں ہوگا؟ اور پھر آپ کے دسمبر آ گیا, اگر دسمبر میں بلدیاتی الیکشن ہو گئے ٹھیک ہے, تو پھر کدھر جائیں گے؟ ہو جائیں گے. اگر تو الیکشن کمیشن گورنمنٹ کے پی کی گورنمنٹ کے کہنے پر ریجیکٹ کر سکتا ہے اس تجویز کو کہ موسم ٹھیک نہیں ہے, ریجیکٹ کر سکتا ہے کہ حلقہ بندیاں دیگر معاملات, وہ کے پی گورنمنٹ تھی ران صاحب. سر میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, پھر اصول تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے نا. ہونا تو چاہیے. انہوں نے کرایا نا الیکشن, انہوں نے 1% بھی حکومت نے مداخلت نہیں کی. ٹھیک ہے. کسی ایک نے نہیں کہا کہ حکومت نے مداخلت کی ہے, مخالفین نے بھی نہیں کہا. تو پھر کرا کے دکھائیں نا. بالکل ٹھیک ہے. جو نہیں ہونے ٹھیک ہے. ران صاحب آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ نہیں ہونے اور بڑے حالات جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے. ویسے تو محکمہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ بہت سخت سردی پڑے گی, سائنٹیفکلی ایسا اب نہیں لگ رہا ہے. جی ثاقب صاحب, اگر ہم بات کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو ایک جج کے حوالے سے بہت زیادہ کیمپین بھی چلی تھی, بات چیت بھی ہوئی تھی, بڑی تنقید بھی ہوئی تھی کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے امریکہ کا. اب کوئی خبر آپ کے پاس ہے کہ انہوں نے واپس کر دیا؟ یہ درست خبر ہے؟ وجہ کیا بنی ہے, کیا ہوا؟ جی حمزہ, جسٹس بابر ستار ان کے پاس گرین کارڈ تھا امریکہ کا, اور یہ خبر جب باہر آئی تھی, بلکہ فیصل واڈا صاحب نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی تھی, اور اس کے بعد جو جج صاحب ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ مہم بھی چلی تھی کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے, اور انہوں نے ظاہر نہیں کیا. جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی تھی, اور اس میں وضاحت کی گئی تھی کہ جب ان کی تعیناتی ہوئی تھی تو تعیناتی سے پہلے انہوں نے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جسٹس اطہر من اللہ, ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا تھا. اور یہ بھی اس میں بتایا گیا تھا کہ جو جج جب اس کی تعیناتی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایسی کوئی قدغن موجود بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی تھی کہ ایک شخص جو ہے ان کے پاس امریکی گرین کارڈ ہے, ان کے سٹیکس وہاں پہ ہیں, یہ ایک الزام لگتا تھا, اور وہ ان کی لائلٹی جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے. اگرچہ جسٹس بابر ستار بڑے آزاد منش, انڈیپینڈنٹ اور بڑے جو ہے وہ ان کا ٹیلنٹڈ جو ہے وہ جج ہیں, ان کی جو کوالیفیکیشن کہیں یا ان کی جو گرپ ہے لا پہ وہ بہت زیادہ ہے, ان کی ججمنٹس بڑی اہم ہے. تو انہوں نے اب یہ خبر آئی ہے کہ جو کچھ عرصہ قبل جسٹس بابر ستار نے جو گرین کارڈ تھا امریکی وہ واپس کر دیا ہے, اور اس کی بنیاد پر ان کے خلاف ایک کمپلینٹ بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہوئی تھی, اور اس کمپلینٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, یا ان کو نکالا جائے, یا ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کی جائے. اگرچہ کارروائی بنتی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ایک میرے خیال میں مورل گراؤنڈز پر بھی انہوں نے وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا ہے کہ اب کوئی ان پر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا, کہ گرین کارڈ جو امریکی تھا وہ انہوں نے اب واپس کر دیا ہے, اور اب وہ چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو گیا ہے. اب وہ باقی جج جو ہے وہ اپنے جو امور ہیں وہ اپنے جاری رکھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ انہوں نے گرین کارڈ واپس کر دیا, یہ خبر. یہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو چکے ہیں, لیکن ابھی کابینہ والا مرحلہ رہتا ہے. پہلے باتیں ہو رہی تھیں کہ کچھ منتخب, کچھ غیر منتخب لوگ جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے کابینہ کے اندر, پھر کچھ پرانے لوگ بھی ہوں گے, کچھ نئے بھی شامل کیے جائیں گے, اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. اب کچھ جو ہیں افواہیں یہ ہیں کہ پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے نئے وزیر اعلیٰ کو, اور سینئرز کی جانب سے کچھ کیا جا رہا ہے, کچھ دوستوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے, کچھ دیگر جو مرکز کے لوگ ہیں ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے, جو
پارٹی کے لوگ ہیں کہ جی کہ سفارشیں آ رہی ہیں، یقینی طور پر ہر جگہ سے آتی ہیں، ہمیشہ بات ہوتی ہے، تو ان کو کابینہ بنانے کے حوالے سے بھی کچھ نام تجویز کیے جا رہے ہیں، کچھ ناموں سے روکا بھی جا رہا ہے. اس ساری صورتحال کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ کے پی اسمبلی کے ایم پی اے مینا خان افریدی صاحب موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. افریدی صاحب بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. سر، کابینہ ابھی تک بنی نہیں ہے اور عمران خان صاحب سے جا کے کلیئرٹی لینا چاہتے تھے. آج خبریں یہ آئی کہ ان کو اختیار دے دیا گیا ہے سہیل افریدی صاحب کو کہ آپ کا جس پہ ذہن مانتا ہے آپ ویسی کابینہ بنا لیں. کیا آپ کے علم میں ہے کہ کچھ ان کو تجاویز دی جا رہی ہیں کچھ سینئر رہنماؤں کی جانب سے، کچھ دوستوں کی جانب سے کہ اس کو بنا لیں، اس کو نہ بنائیں؟ کب تک یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اوت اٹھا چکے ہیں. خان صاحب نے جو ہے کل میرے خیال میں کل ان کو جو ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کی ہمارے قائدین کے ساتھ، تو انہوں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی کیبنٹ کے اندر جو ہے کسی کو بھی لینا چاہیں آپ اپنی کیبنٹ اپنے طور پہ لے لیں. لیکن یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کا اب بھی یہ سٹانس ہے کہ وہ کیبنٹ کو جو ہے وہ نام لے کے جائیں گے اور خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے. عمران خان کی اپروول کے بعد ہی جو ہے وہ کیبنٹ بنائیں گے. اس کے ساتھ جو ہے جو ہمارے پارٹی کے مشران ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت جاری ہے کیبنٹ کے اوپر ان کی. تو یہ کہ حتمی کیبنٹ جو ہے عمران خان کے اپروول، ان کے پاس تجاویز لے کے ان کے اپروول کے بعد ہی کیبنٹ بنے گی. اچھا مینا افریدی صاحب، آپ بڑے ایجیٹیشن میں میں نے آپ کو دیکھا، بڑے قریب سے دیکھا، بڑے آپ ایکٹیو رہے اور ایک کارکن کی طرح کرتے رہے. سہیل افریدی کے آنے سے صوبے میں کیا تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور دوسرا، آج کیا اجلاس میں جانا چاہیے، ان کا نہ جانا بہتر تھا یا جانا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سہیل افریدی، ایک تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ ہے خان صاحب کی، اور خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس کی کنٹینیویشن انشاءاللہ تعالی ہوگی. کچھ چیزوں کے اوپر خان صاحب نے کلیئرٹی کی ہے، یا آپریشن کے حوالے سے اور جو افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے. اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس اپنے میڈن سپیچ کے اندر اس کے اندر اپنا پرنسپل سٹانس جو ہے وہ رکھا ہے. اس کے اوپر باقی ڈیلیوری کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہمارا فوکس ہوگا اور کوشش ہوگی کہ چیئرمین عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ڈیلیور کر سکے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا جو ہے وہ تعلق ہے کہ کیا پوچھا آپ نے دوسرا سوال؟ اجلاس تھا جی، کہ ان کو جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا. دیکھیں، بڑا ٹرکی اور ٹیکنیکل کویسچن ہے. سہیل افریدی صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کے اندر انہوں نے بڑے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ 4 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، میں اس کا چیف ایگزیکٹو ہوں، اور اس صوبے کے عوام نے وہ چیئرمین عمران خان صاحب کو مینڈیٹ دیا ہے. اب اس صوبے کے اندر پالیسیز وہی چلیں گی جو عمران خان صاحب کی پالیسیز ہوں گی. تو میں عمران خان صاحب سے ملوں گا، ان سے پالیسیز ڈائریکشن لوں گا، ان کے ساتھ کیبنٹ ڈسکس کروں گا. اور خوشائند بات یہ تھی کہ کل وزیر اعظم صاحب نے سہیل صاحب کو کال کی اور انہیں کہا کہ مطلب مبارکباد کے لیے انہیں کال کی، اور این موقع پہ جو ہے سی ایم صاحب نے ان کو کہا بھی کہ شہباز شریف صاحب میں جا رہا ہوں اڈیالہ، بلکہ پہنچ چکا ہوں، اور آپ جو ہے میری یہاں پہ خان صاحب سے ملاقات کرائے. اور انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب سب سے سپریم اتھارٹی اس ملک کے آل دو کے 47 کے اوپر بیٹھے ہوئے، لیکن ہے تو اس وقت پرائم منسٹر، تو ان کو پھر کرنا چاہیے تھا گڈ ول جسٹرز کے موقع کے طور پہ بھی کہ وہ سی ایم صاحب کے اپنے لیڈر کے ساتھ ملاقات ہونے دیتے. تو ان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے سی ایم صاحب کا کہ چونکہ میں نے پالیسی ڈائریکشنز لینی ہے تو پہلے مجھے عمران خان کے ساتھ جو ہے ملاقات کے لیے چھوڑے، اس کے بعد میں نے اسٹیک ہولڈر سے بھی ملنا ہے، میں نے وفاقی حکومت سے بھی ملنا ہے، میں نے صوبے کے حقوق کے اوپر بھی بات کرنی ہے، یہاں کے محرومیوں کے اوپر بھی بات کی ہے. لیکن افریدی صاحب، نہ جانے سے وہاں پر معاملات رکے تو نہیں. آج آپ نے مزمل اسلم صاحب کو بھیجا، ان کا تعلق ہی نہیں ہے خیبر پختونخوا سے، وہ ان کا سندھ سے تعلق ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے. بہتر نہ ہوتا کہ اگر کوئی نمائندہ بھی بھیجنا تھا تو اس کا کے پی سے تو کم از کم تعلق ہوتا؟ آپ لوگ نہیں گئے، مزمل اسلم صاحب نے وہاں پہ ان پٹس دیں اور ان پٹس کے بعد پھر بھی فیصلہ تو ہو گیا. دیکھیے، ہماری پارٹی کا سٹانس ہے، ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کا سٹانس ہے، ان دونوں جو وہاں پہ چیزیں ہوئی مہاجرین کا
اور فوڈ سیکیورٹی کا. اور میں آپ کو بتاؤں اس کے اوپر شاید مزمل صاحب نے بات بھی کی ہے کہ وہاں پہ جو ہمارا موقف تھا وہ ہمارا موقف وہاں پہ جو ہے ہم نے تسلیم بھی کرایا. ایک یہ کہ ہم افغان مہاجرین کو زبردستی نہ یہاں سے دھکیلیں گے نہ یہاں سے جو ہے ان کو نکالیں گے, بلکہ والنٹیئرلی جو ہے افغان مہاجرین یہاں سے جانا چاہے تو وہ جائیں گے. اور کیونکہ وہ ہمارا برادر ملک ہے اور ہم ان کو جو ہے اپنا برادر ملک سمجھتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے یہی فیصلہ انہوں نے ہوا کہ اس کے بعد اس کے اندر میٹنگ ہوگی, سیریز آف میٹنگ, اور موڈیول طے کیا جائے گا کہ خیبر پختونخوا کے جو 43 کیمپس ہے اور انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے تو وہ یہ نہیں کہ اوور نائٹ ہوگا, بلکہ اس کے لیے جو ہے راستہ بنایا جائے گا. اور دوسرا جو سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی, اس میں بھی آرٹیکل 151 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہ جو ہے آزادانہ نقل و حرکت آپ کر سکتے ہیں کسی بھی فوڈ آئٹم کے حوالے سے, تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی اور انہیں سمجھایا گیا کہ آپ اس طریقے سے روک نہیں سکتے اس کو. اور وہ بہت طویل گفتگو کے بعد جو ہے اس کے اوپر پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ ہاں پنجاب سے جو انہوں نے قدغن لگائی ہے خیبر پختونخوا کے انٹریز پوائنٹ کے اوپر, اور وہ گندم اور آٹا اور یہ چیز نہیں چھوڑ رہے, تو اس کو بھی ریلیکس کیا جائے گا. جی ثاقب صاحب. افریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان شدید ٹینشن جو ہے وہ چل رہی ہے, اور یہ تقریباً 5-6 دن پہلے جب افغان سائڈ سے پاکستان پر حملہ ہوا تو 23 جوان ہمارے شہید ہوئے تھے, 29 زخمی ہوئے تھے. اور اس سے پہلے بھی دہشت گردی کی جو کارروائیاں خیبر پختونخوا میں ہو رہی تھیں اس میں جو خاص طور پر جو پاک فوج کے جو اہلکار ہیں, جو افسران ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں, پولیس اہلکار بھی اور عام جو ہمارے شہری ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں. تو اس سچویشن میں کہ جب بہت ٹینس سچویشن چل رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت آپریشن کی مخالفت کرے اور ایسی صورتحال میں لے کر جائے کہ جب بالکل ٹینشن ہے وہاں سے ادھر جب وہ ہو رہی ہے اور پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب بھی دیا جا رہا ہے, اس میں کیا یہ آپ نہیں چاہیں گے کہ جو چیزیں ہیں بعد میں دیکھ لیجئے گا اور اس وقت کروشل پوزیشن ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں اپنی فورسز کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے بڑا وہ جو بارہا میں نے کئی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اس کے اوپر بات کی ہے, عمران خان صاحب کا ویژن بھی اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے, ہماری پالیسی بھی کلیئر ہے. افغان حکومت کے ساتھ جب چیئرمین عمران خان پرائم منسٹر تھے اس وقت اشرف غنی رجیم تھا افغانستان کے اندر, اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اشرف غنی کے پاکستان کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات نہیں تھے, بلکہ ان کے انڈیا کے ساتھ ہمارے مقابلے میں زیادہ اچھے تعلقات ہیں. لیکن عمران خان نے ان کو انگیج کیا, ڈپلومیسی کی, اور عمران خان کا دور تھا جو امن کے حوالے سے جو ہے ایک مثالی دور تھا. یہاں پہ بم دھماکے نہیں ہوئے, ڈرونز نہیں ہوئی, ادروائز کچھ نہیں ہوا. تو ایک مثالی دور جو ہے گردانا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں قبائلی علاقہ جات میں. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے جو ہے میز کے اوپر, ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہے, آپ نے مذاکرات کرنی ہے, تو مرکزی حکومت جو ہے افغان حکومت کو انگیج کرے اور اس میں جو ہے خیبر پختونخوا کو, قبائلی علاقہ جات کے عمایدین ملک کو اور جو ان کے حکومت ہے ان کو کے ساتھ انگیج کر کے جو ہے اس کا حل ڈائلاگ کے ذریعے نکالے. اب جو وہاں سے اگر کچھ دراندازی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ بالکل قابل مذمت بھی ہے. ہمارے لیے جو ہے بڑا غم کا موقع ہے کہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں, اور ہمارے جو فورسز ہیں وہ ماشاءاللہ بفٹنگ رسپانس بھی دے رہے ہیں. لیکن یہ کہ سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ یہاں تک پہنچا کیوں؟ جب مینا صاحب افریدی صاحب یہ تو بتا دیجئے ذرا, یہ بات تو ہو گئی, یہ بتائیے گا مولانا صاحب سے آپ کی بات چیت چل رہی تھی اس الیکشن کے دوران, آپ لوگ مولانا صاحب سے ملے بھی, آپ کی کمیٹی, اور کوئی بات بھی ہوئی ہوگی. کل مولانا صاحب نے بڑی دمادار تقریر کی ہے, مولانا صاحب سٹینڈ لے گئے ہیں اور آپ ان کے ساتھ چلیں گے, اکٹھا کمبائن کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یا آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے صرف الیکشن کی حد تک نہیں, اس سے پہلے بھی جو ہمارے پارٹی کے جن کو ایک کمیٹی بنی تھی, خان صاحب نے ٹاسک کیا تھا کہ تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو آپ اکٹھا کریں, ان کو ہم نے انگیج کیا تھا. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ منیمم پوائنٹ ایجنڈاز کے اوپر جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں فیڈرل کے اندر, تو ان کو اکٹھا کر کے اور ایک مؤثر تحریک چلائی جائے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے.
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से हुआ नहीं। फिर हमें भी बात चीज़ों की समझ नहीं आती कि 2 दिन पहले तक जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, इन्होंने अपने कागजात भी जमा कराए और फिर पता नहीं कहाँ से कॉल आके इन्होंने फिर हाई कोर्ट गए हमारे इलेक्शन के ऊपर, हालांकि वो आईनी था और अदालत ने भी उसको जो है साबित किया। फिर अगले ही दिन जो है इनका लोगों के खिलाफ फिर जो है बड़ा शानदार और खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट आ जाती है, तो समझ नहीं आती कि कहाँ खड़े हैं। बाकी हम आज भी चाहेंगे कि अगर जितनी अपोजिशन की जमातें हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी मिनिमम एजेंडा के ऊपर इकट्ठी हो और आईन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाए, तो मेरे ख्याल में ये खुशाइंद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफरीदी साहब, आपने प्रोग्राम में हमें किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।